ایک مسلمان الحاد کا سفر کیسے طے کرتا ہے؟ یہ ایک غیر معمولی سفر ہے، نہایت خاموش، اندرونی اور کرب انگیز۔ ایک ایسا سفر جو بظاہر دماغ سے شروع ہوتا ہے مگر اس کی گہرائیاں دل اور روح تک پہنچتی ہیں۔ ایک مسلمان کا الحاد کی طرف جانا صرف ایک فکری تبدیلی نہیں بلکہ ایک وجودی زلزلہ ہوتا ہے جو اس کے تمام عقائد، روایات، رشتے، خواب اور خوف کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ یہ سفر اکثر کسی شعور یا اعلان سے شروع نہیں ہوتا بلکہ دل کی تہوں میں کسی نامعلوم سی خلش سے، کسی ناپسندیدہ سوال سے یا کسی نظر انداز کردہ احساس سے جنم لیتا ہے۔ ایک نوجوان جو بچپن سے سنتا آیا ہو کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے، نماز فرض ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کے ذہن میں جب پہلی بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی اللہ ہے، تو یہ سوال ایک دھماکے کی مانند ہوتا ہے، لیکن یہ دھماکہ باہر نہیں، اندر ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی سے اس سوال کا ذکر کرتا ہے، نہ خود کو اس کے جواب کے لیے آمادہ محسوس کرتا ہے۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ سوال دب بھی جاتا ہے، لیکن پھر کہیں نہ کہیں سے کوئی اور سوال اٹھتا ہے، مثلاً اگر اللہ سب کچھ سن رہا ہے تو پھر دعا کا اثر کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر دین اتنا سچا ہے تو مذہبی لوگ اتنے ظالم، منافق اور تنگ نظر کیوں ہیں؟ اگر جنت و دوزخ کا نظام عادلانہ ہے تو لاکھوں غیر مسلم کیوں پیدا ہوتے ہیں جنہیں کبھی اسلام کا پیغام ہی نہیں پہنچتا؟ ان سوالات کا آغاز بغاوت نہیں ہوتا، یہ تجسس سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن جب وہ ان کا جواب ڈھونڈنے نکلتا ہے تو جواب کی جگہ جھڑکیاں، خوف، دھمکیاں یا مصنوعی تعویلیں ملتی ہیں۔ یہ سوالات جو ایک مسلمان کے دل میں جنم لیتے ہیں وہ کبھی بھی اچانک نہیں آتے۔ یہ برسوں کی دبی ہوئی سوچوں، غیر اطمینان بخش جوابات اور ایک داخلی بے چینی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ مذہب کے ساتھ ابتدائی وابستگی جذباتی ہوتی ہے۔ ایک بچہ اپنے والدین، استاد، مولوی اور ارد گرد کے ماحول پر اعتماد کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ دنیا میں اختلاف رائے کیا ہوتا ہے، نظریات کی لڑائی کیا ہوتی ہے۔ اس کا ایمان اندھا نہیں ہوتا بلکہ وراثتی ہوتا ہے، اور جب ایک دن یہ ایمان عقلی سطح پر سوالات کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے تو بنیادیں ہلنے لگتی ہیں۔ یہاں سے الحاد کا پہلا قدم شروع ہوتا ہے، اور دوسرا قدم ہے شکوک کا آغاز۔ شکوک ہر انسان کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتے ہیں، لیکن اکثر لوگ انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کچھ انہیں شیطانی وسوسے سمجھ کر توبہ استغفار کرتے ہیں، کچھ ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں اور روزمرہ زندگی میں گم ہو جاتے ہیں۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی فطرت سوال کرنے والی، تجسس سے لبریز اور ذہنی خودداری کی حامل ہوتی ہے۔ ایسے لوگ سوال کو دبانے کے بجائے اس کا پیچھا کرتے ہیں، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے وہ مذہب کے رسمی دائرے سے باہر قدم رکھتے ہیں، اگرچہ اس کا اعلان نہیں کرتے۔ اندرونی تضاد اور تنہائی کا احساس تیسرا مرحلہ ہے۔ اس وقت انسان بیک وقت دو دنیاؤں میں جیتا ہے۔ ظاہراً وہ وہی نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے، مگر باطن میں وہ کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو چکا ہوتا ہے جہاں ہر چیز سوال بن چکی ہوتی ہے۔ وہ مسجد میں سجدہ کرتا ہے مگر سوچتا ہے، کیا واقعی کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے؟ وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے مگر دل کہتا ہے، کیا یہ محض خود کو تسلی دینے کا طریقہ ہے؟ اس اندرونی تضاد سے وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سوال پوچھنا یہاں جرم سمجھا جاتا ہے۔ اسے کافر، ملحد، گستاخ یا مرتد کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی اختیار کرتا ہے، لیکن یہ خاموشی اس کے باطن کو دیمک کی طرح چاٹنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن وہ سوشل میڈیا کی دنیا سے آشنا ہوتا ہے۔ وہ انگریزی میں ایتھیزم، اسلام اینڈ سائنس یا ریلیجن اینڈ لاجک کے جیسے الفاظ سرچ کرتا ہے۔ پہلے پہل وہ صرف ویڈیوز دیکھتا ہے، آرٹیکلز پڑھتا ہے، تبصرے پڑھتا ہے، لیکن کوئی رد عمل نہیں دیتا۔ اسے ایک انجانی کشش محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی بھولا ہوا شخص کسی نئی دنیا کی جھلک پا رہا ہو۔ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سوال جرم نہیں بلکہ سوال علم کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہاں سے وہ لوگ ملتے ہیں جو اسی طرح کے سوالات کے ساتھ مذہب کو خیر بات کہہ چکے ہیں، کم از کم شک کی سرحد پر کھڑے ہیں۔ اسے یقین ہونے لگتا ہے کہ شاید وہ پاگل نہیں، شاید اس کے سوالات جائز ہیں۔ فکری الحاد کی طرف جھکاؤ چوتھا مرحلہ ہے۔ جب ایک مسلمان ذہنی طور پر مذہب کے رسمی ڈھانچے سے باہر قدم رکھتا ہے اور الحادی فکر سے متعارف ہوتا ہے تو ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو ظاہری سکون مگر باطنی کشمکش کا زمانہ ہوتا ہے۔ وہ مذہب کی عمارت کو سوالات کی کدال سے گرانا شروع کر دیتا ہے اور ہر اینٹ پر نظریاتی ضرب لگاتا ہے۔ اسے جوابات نہیں چاہیے، بلکہ اب وہ ان جوابات کو رد کرنے کا ہنر سیکھ چکا ہوتا ہے۔ وہ مذہبی کتب کا مطالعہ کرتا ہے، مگر اس نظر سے نہیں جو کسی سچے طالب علم کی ہوتی ہے۔
بلکہ اس نقطہ نظر سے جو صرف خامیاں تلاش کرنا چاہتا ہے۔ وہ حدیثوں کے تضادات، قرآن کی تفسیر میں اختلافات، فقہی مکاتب کی باہمی لڑائیاں اور تاریخی ناانصافیاں جمع کرتا ہے۔ یہ سب اس کے لیے ثبوت بن جاتے ہیں کہ مذہب انسانی ایجاد ہے۔ اس کا دل اب صرف عقل کو سند برتری دینے لگا ہے اور وہی ایک مشکوک دعوی معلوم ہونے لگتی ہے۔ وہ مذہبی زبان میں بات کرنے والوں کو دقیانوسی، غیر منطقی اور وقت کے تقاضوں سے نابلد سمجھتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ سچ صرف وہ ہے جسے سائنسی تجربہ ثابت کر دے یا جسے عقلی دلیل مکمل طور پر قبول کر لے۔ مگر یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں وہ ایک اور دھند میں داخل ہوتا ہے، وجودی خلا کا دھندلا جنگل۔ پانچواں مرحلہ ہوتا ہے وجودی سوالات کی بیداری۔ جب وہ مذہب کو ترک کر کے ایک نئے فکری فریم ورک میں داخل ہوتا ہے تو اسے وقتی آزادی کا احساس ہوتا ہے۔ اب نہ 5 وقت کی نماز کی پابندی ہے، نہ روزے کی مشقت، نہ جنت دوزخ کا خوف، نہ نیک و بد کی اخلاقی قید، مگر رفتہ رفتہ ایک گہری خاموشی اس کی روح پر چھا جاتی ہے۔ وہ سوال جو پہلے کبھی مذہب سے تھے اب کائنات اور خود اس کے وجود سے ہونے لگتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ زندگی کا کوئی مقصد ہے یا یہ محض اتفاقی حادثہ ہے؟ اگر موت کے بعد کچھ نہیں تو زندہ رہنے کی کیا اہمیت ہے؟ محبت، وفاداری، سچائی، قربانی، یہ سب اگر جینیاتی بقا کا نتیجہ ہیں تو ان کی اخلاقی حیثیت کیا ہے؟ یہ سوالات جو بظاہر فلسفیانہ دکھائی دیتے ہیں اصل میں اس کی روح پر ایک دھواں چھوڑتے ہیں جو آہستہ آہستہ اس کی امیدوں، خوشیوں اور دل کے سکون کو ڈھانپ لیتا ہے۔ وہ خدا کے انکار میں ایک نظریہ پا چکا ہوتا ہے، مگر اس نظریے میں وہ سکون، وہ پناہ، وہ شفا نہیں پاتا جو کبھی ایک سادہ سے سجدے میں محسوس ہوتی تھی۔ وہ کبھی بے ساختہ کسی مشکل لمحے میں کہتا ہے یا اللہ مدد، اور فوراً خود کو ملامت کرتا ہے، تو نے تو انکار کر دیا تھا، اب کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ یہ کشمکش شدید ہوتی ہے کیونکہ الحاد اسے فکری جواز دیتا ہے لیکن روح کو کوئی تھام نہیں دیتا۔ انسان کی فطرت صرف عقل نہیں، دل اور وجدان بھی ہے، اور جب یہ تینوں عناصر الگ الگ راہ پر چلیں تو انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ وجودی خلا جب انسان کے اندر جڑیں پکڑ لیتا ہے تو وہ صرف ایک فکری کیفیت نہیں رہتا، بلکہ انسان کی روزمرہ زندگی، اس کے تعلقات، اس کے جذبات اور اس کے رویے پر اثر انداز ہونے لگتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی دین سے جڑا ہوا تھا، جس نے اللہ کا نام لے کر رشتہ جوڑے تھے، دعاؤں پر زندگی کی بنیاد رکھی تھی، اب ایک ایسی کشتی میں بیٹھ چکا ہوتا ہے جس کے پاس کوئی قطب نما نہیں ہوتا۔ پہلے وہ مذہبی دنیا میں تھا جہاں ہر کام کا مقصد اللہ کی رضا تھا اور ہر مصیبت کا مطلب آزمائش۔ اب وہ کسی مطلب اور کسی رضا کے تصور کے بغیر جیتا ہے، بظاہر آزاد لیکن اندر سے الجھا ہوا۔ یہ مرحلہ اس کے سماجی وجود کو بھی بدلنے لگتا ہے۔ خاندان، دوستوں اور سماج سے فاصلہ چھٹے مرحلے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جب اس کا ایمان باطن میں ٹوٹ جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے قریبی لوگوں سے اجنبی ہو جاتا ہے۔ گھر میں ہونے والی دینی باتوں پر وہ خاموش ہو جاتا ہے یا ہلکی مسکراہٹ سے گریز کرتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے لیے بلایا جائے تو بہانے بناتا ہے۔ رمضان میں روزہ رکھنا بوجھ لگتا ہے لیکن رکھتا ہے تاکہ کوئی سوال نہ کرے۔ وہ عید پر نئے کپڑے پہنتا ہے لیکن دل سے خالی ہوتا ہے۔ رفتہ رفتہ وہ دینی محفلوں سے دور ہو جاتا ہے اور ان حلقوں کی تلاش میں لگ جاتا ہے جہاں مذہب کا نام نہ ہو یا کم از کم سوالات کو گناہ نہ سمجھا جائے۔ دوستوں کا حلقہ بدلتا ہے۔ جو دوست دیندار ہوں ان کے ساتھ فاصلے بڑھنے لگتے ہیں۔ وہ نئے دوست بناتا ہے، ایسے لوگ جو مذہب سے دور ہوں یا الحادی خیالات رکھتے ہوں یا کم از کم سوالات پر آمادہ ہوں۔ ان محفلوں میں وہ خود کو آزاد محسوس کرتا ہے لیکن اندر سے وہ جانتا ہے کہ وہ جس گہرے سوال سے بھاگ رہا ہے وہ ان محفلوں میں بھی جواب نہیں پاتا۔ کبھی کبھی اس کی تنہائی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہوتا ہے۔ کیا میں وہی ہوں جو 5 وقت وضو کرتا تھا، جو سحری میں قرآن پڑھتا تھا؟ کیا یہ سب ایک دھوکہ تھا یا یہ آج کی سوچ ایک خود ساختہ گمراہی ہے؟ یہ لمحے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ اگر وہ شخص ذہنی طور پر ناپختہ ہو یا شدید نفسیاتی دباؤ میں ہو تو وہ یا تو شدید ڈپریشن کا شکار ہو سکتا ہے یا نفسیاتی بگاڑ کا۔ کئی افراد اس مرحلے پر وجودی افسردگی، ایگزسٹینشیل ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ وہ خودکشی کا سوچتے ہیں یا اندر سے ایک ایسی بے حسی کا شکار ہوتے ہیں کہ زندگی کی کوئی شے معنی خیز محسوس نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ انہی لمحوں میں منشیات، نشے یا بے راہ روی کی طرف نکل جاتے ہیں کیونکہ الحاد اگر خالص فکری اور اخلاقی بنیاد پر نہ اپنایا جائے تو یہ صرف ایک اخلاقی آزادی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ وہ آزادی جس میں کوئی اصول نہیں، کوئی حد نہیں اور کوئی خالق بھی نہیں۔ لیکن کچھ لوگ اس مرحلے پر ایک نئے سوال سے آشنا ہوتے ہیں۔ اگر میں خدا کو رد کر چکا ہوں
تو کیا मैंने उसे वाकई जाना था? ये सवाल उस पूरे सफ़र का नुकतच इनकलाब हो सकता है अगर इंसान संजीदगी से उस पर गौर करे। जब एक मुसलमान जहन और दिल के तजाद से गुजर कर खुद को मजहब से मुकम्मल तौर पर जदा महसूस करता है तो वो ज़िंदगी को एक नए जाविये से देखना शुरू करता है। अब वो किसी आसमानी किताब, किसी नबी या किसी अल्हामी कानून का पाबंद नहीं रहता। उसके फैसले का मियार मफाद, साइंस, मुआशरती मियारात या महज ज़ाती ख्वाहिश बन जाता है। उसे लगता है कि वो एक आज़ाद इंसान है, किसी आफाकी ताकत का ग़ुलाम नहीं, और अब वो खुद अपने लिए जीने का हक़ रखता है। ये वो मरहला होता है जब वो शख्स शऊरी तौर पर कहता है, अब मैं मुसलमान नहीं रहा। अल्हाद का शऊरी ऐलान या अंदरूनी तस्लीम अगला मरहला है। अक्सर लोग इस ऐलान को ज़बान से नहीं करते। वो रस्मी तौर पर ख़ुद को बेदीन या मुल्हिद नहीं कहते, लेकिन उनके दिल में इस्लाम का तसव्वुर अब सिर्फ़ एक तारीख़ी, सक़ाफ़ती या उमरानी मज़हर बन जाता है, कोई ज़िंदा हकीकत नहीं। वो इस्लामी अक़ायद को एक मख़सूस कौम या दौर की सादगी करार देता है। वो नमाज को वक्त का ज़या, रोज़े को जिस्मानी अज़ैत और हज को एक मजहबी रस्म समझता है। जन्नत व दोज़ख एक कहानी, फ़रिश्ते एक तमसील और अल्लाह एक इंसानी तसव्वुर बन चुका होता है। मगर यहाँ एक और कैफियत जन्म लेती है, एक ऐसी कैफियत जिसे सिर्फ वही शख्स समझ सकता है जो जानबूझकर ईमान से बाहर निकला हो। रूहानी खला। ये खला महज जज्बाती नहीं बल्कि एक वजूदी हकीकत होती है। इसमें इंसान महसूस करता है कि अब वो कायनात में एक बेसहारा ज़रे की मानंद है। अब कोई दावी नहीं कि कायनात किसी मकसद के तहत बनी, कोई तकिया नहीं कि कोई हस्ती उसके अमाल को देख रही है, कोई उम्मीद नहीं कि किसी जुल्म का हिसाब किसी अदालत में होगा, और कोई तसल्ली नहीं कि मरने के बाद एक नई ज़िंदगी नसीब होगी। ये सब पहले सिर्फ अकायद थे, मगर उन अकायद का इनकार गविया इन दुआओं, आस और नरमियों का भी इनकार होता है जो इंसान की फितरत को सहारा देती थीं। अब वो शख्स मीनिंग यानी ज़िंदगी के मानी की तलाश में होता है, लेकिन मज़हब के बग़ैर मानी कहाँ से आएँ? क्या ये सब महज इत्तिफ़ाक़ है? क्या नेकी, कुर्बानी, मोहब्बत, वफ़ा ये सब फ़रेब हैं? क्या हटलर और एक आम नेक दिल इंसान की मौत बराबर है? क्या एक माँ जो बच्चे के लिए रात भर जागती है और एक दरंदा जो कत्ल करता है, दोनों का अंजाम मट्टी है? ये सवालात दिल को जकड़ लेते हैं। चनांचे अब इल्हाद एक और शक्ल इख्तियार करता है। अब वो सिर्फ इस्लाम का इनकार नहीं बल्कि एक नई तलाशन है। कुछ लोग इस खला को फ़लसफ़े से भरने की कोशिश करते हैं, वजूदियत, ह्यूमनिज़म, सोशलिस्ट अफ़कार या मशरक़ी मज़ाहिब। कुछ लोग साइंस को ही आखिरी सच मानने लगते हैं, और कुछ लोग खामोशी से जीने लगते हैं, न खुदा को मानते हैं, न इनकार करते हैं, बस खुद को दुनिया की गहमा गहमी में गम कर देते हैं। ये वो मकाम है जहाँ कई बार खुदा की याद फिर से लौट आती है, न मजहबी अंदाज में, न किसी अकीदे से जड़ी हुई, बल्कि एक खामोश सी सस्की की तरह। क्या वाकई कोई नहीं है? क्या मैं सच में तन्हा हूँ? क्या कोई नहीं जो मुझे सुनता हो? ये लम्हे नरमी के लम्हे होते हैं। उन लम्हों में दिल अकल से सरगोशी करता है, तुमने बहुत जान लिया मगर शायद कुछ रह गया है जो सिर्फ दिल ही जानता है। इनकार खुदा, इनकार मजहब और इनकार आखरत के बाद इंसान एक ऐसा वजूद बन जाता है जो बज़ाहिर आज़ाद होता है लेकिन बातिन में हर यकीन से महरूम। वो मजहबी जंजीरों से आज़ाद तो होता है मगर उसकी रूह एक बेसमत पंछी बन चुकी होती है। ये वो लम्हे होते हैं जहाँ शऊर की अंतहा और रूह की प्यास आमने सामने खड़े होते हैं। अक्ल ने सब कुछ रद्द कर दिया है मगर दिल अब भी धीरे धीरे कुछ ढूंढ रहा है, किसी लम्स की तलब, किसी नूर की आरज़ू, किसी सुकून की सदा। उससे अगला मरहला खामोश रुजुआ की इब्तदाई झलक है। ये मरहला बहुत लतीफ़ होता है। यहाँ इंसान किसी आलम के लेक्चर से मुतासिर होकर नहीं लौटता, न किसी मौलवी के वाज से नरमी आती है, बल्कि ये एक अंदर की कशिश होती है। बाज़ औक़ात किसी ग़ुरूब आफ़ताब को देख कर, किसी मज़लूम की दुआ सुनकर, किसी माँ के चेहरे पर झरियों में छिपे दर्द को महसूस करके, या किसी कब्रिस्तान के सन्नाटे में खड़े होकर दिल कहता है, अगर ये सब कुछ सिर्फ केमियाई रद्द अमल है तो ये आंसू क्यों हैं? ये दुआ क्यों है? ये खामोशी में छिपी उम्मीद कहाँ से आती है? वो शख्स अब बहस नहीं करता, अब वो साइंस से अकीदा नहीं बनाता, अब वो दिल में एक बेआवाज़ दुआ करता है, ऐ अगर तो है तो मुझे रास्ता दिखा। ये दुआ दलील के दायरे से बाहर होती है मगर असर रखती है। वो शख्स जिसने कभी कहा था खुदा एक वहम है, अब खामोशी से सजदे के बगैर आंखें बंद करके खुदा से मुखातब होने लगता है। मगर ये वापसी इतनी आसान नहीं होती। उसके अंदर एक मुज़ाहमत होती है। क्या मैं गलत था? क्या मेरी सारी फ़िक्री मेहनत एक मुगालता थी? एगो, खुदी, अना, ये सब एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। मगर साथ ही दिल के किसी कोने में एक सूफ़ी की आवाज़ गूंजती है,
جب تو خود کو کچھ سمجھتا ہے تو خدا تجھے کچھ نہیں دیتا، جب تو خود کو کچھ نہیں سمجھتا تب وہ تجھے سب کچھ عطا کرتا ہے۔ یہاں سے واپسی کا سفر شروع ہوتا ہے، جو توبہ کی عام شکل میں نہیں بلکہ تجربہ اور سکوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ کبھی وہ ایک درویش سے ملتا ہے جو اسے کتابیں نہیں دیتا، صرف خاموشی میں بیٹھنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ کبھی وہ قرآن پھر سے کھولتا ہے اور اب وہ آیات اسے نئی لگتی ہیں۔ کبھی وہ قبر کے کنارے کھڑا ہو کر کہتا ہے، میری عقل نے مجھے ہر جگہ لے جا کر تھکایا، مگر اب دل ہی مجھے کہیں لے جائے گا۔ یہ مرحلہ روحانی بیداری کا ہوتا ہے۔ وہ اب خدا کو پھر سے پکارنے لگتا ہے، لیکن کسی موروثی عقیدے کے تحت نہیں، بلکہ ایک شعوری، تجرباتی اور گہرے احساس کی بنیاد پر۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے سوال سب ختم نہیں ہوئے، لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہر سوال کا جواب ضروری نہیں۔ کچھ چیزیں صرف محسوس کی جاتی ہیں، اور وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی ہے جو ہر بار میرے انکار کے باوجود میرا منتظر تھا۔ جب ایک ملحد دل کی گہرائیوں میں خدا کو پھر سے پکارنے لگتا ہے تو یہ ایک نئی زندگی کا پہلا سانس ہوتا ہے، مگر یہ واپسی سادہ نہیں ہوتی۔ یہ ایک لمبا، پیچیدہ اور اندرونی کشمکش سے بھرپور سفر ہوتا ہے۔ اب وہ شخص صرف عقیدے کی تلاش میں نہیں بلکہ یقین کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ وہی خدا چاہتا ہے جو صرف کتابوں میں نہیں بلکہ دل میں زندہ ہو، جو رسمی اذکار سے نہیں بلکہ روح کی گہرائی سے محسوس ہو۔ وہی خدا جسے وہ پہلے صرف روایت کے زور پر جانتا تھا، اب اس کی معرفت شعوری بنیاد پر چاہتا ہے۔ اس سے اگلا نواں مرحلہ شعوری معرفتی خدا کی تلاش ہے۔ وہ خود سے سوال کرتا ہے، اگر خدا واقعی ہے تو کیا میں اسے پا سکتا ہوں؟ کیا وہ کسی مولوی یا امام کے ذریعے نہیں بلکہ میرے دل کی خلوت میں مل سکتا ہے؟ کیا مجھے واقعی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے یا بس دل سے یاد کافی ہے؟ یہاں وہ شخص عام مذہبی فریم ورک سے باہر ہو کر تصوف کی طرف مائل ہونے لگتا ہے، کیونکہ تصوف ہی وہ راستہ ہے جہاں خدا کو دل سے جانا، محسوس کیا اور پکارا جاتا ہے، جہاں سوالوں کے جواب دلیل سے نہیں، حال سے ملتے ہیں۔ وہ اب کتابیں پڑھتا ہے، مگر فلسفہ نہیں، بلکہ ان بزرگوں کی باتیں جنہوں نے خدا کو پایا ہو۔ ابن عربی، رومی، غزالی، بایزید، رابعہ بصری، خواجہ جنید، شمس تبریز، یہ سب اس کے لیے دروازے بننے لگتے ہیں۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ معرفت صرف علم سے نہیں، حال سے آتی ہے، اور حال صرف اس کو ملتا ہے جو خود کو فنا کرتا ہے۔ وہ مراقبہ سیکھتا ہے، خاموشی کو اختیار کرتا ہے، ذکر کے آداب جانتا ہے اور دل کی پاکیزگی کو مقصد بناتا ہے۔ اب وہ نماز صرف فرض ادا کرنے کے لیے نہیں پڑھتا، بلکہ اس میں خدا کو محسوس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ سجدے میں روتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے رب، میں تجھے انکار کے جنگلوں سے ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں۔ تو نے مجھے اپنی خاموشی میں بھی پکارا اور میں تھا کہ شور میں گم ہو گیا۔ اب مجھے اپنا بنا لے، جیسا تو چاہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں عقل، دل اور روح ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب وہ شخص اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتا بلکہ روحانی سچائی کی صورت میں قبول کرتا ہے۔ اب قرآن اسے ڈرانے والی کتاب نہیں بلکہ دل کو چمکانے والا آئینہ لگتا ہے۔ اب نماز بوجھ نہیں بلکہ محبوب کی طرف پلٹنے کی سب سے خوبصورت صورت بنتی ہے۔ اس کے اندر وہ یقین پیدا ہونے لگتا ہے جو بغیر لفظوں کے، بغیر فلسفے کے، صرف حال سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وہ شخص کہہ سکتا ہے، میں مسلمان ہوں، لیکن اب کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے رب کو خود پا لینے کی وجہ سے۔ روح کی بیداری کے بعد جب انسان خدا کو دل سے تلاش کرتا ہے تو کائنات کا ہر ذرہ، ہر لمحہ اور ہر سانس ایک نئی معنویت لے کر سامنے آتا ہے۔ اب وہ شخص جو کبھی خدا کے انکار پر دلیلیں تراشتا تھا، آج اس کی تلاش میں اپنے آپ کو بھولنے لگا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں معرفت خدا کا شوق بڑھنے لگتا ہے، لیکن اس راہ میں اکیلا چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ دل میں جو نور اتر رہا ہے وہ بے ترتیب ہے، بے قاعدہ ہے، اور یہیں سے اس کی زندگی میں ایک نیا در کھلتا ہے۔ ایک صوفی مرشد سے ملاقات، مرشد کامل سے باطنی نسبت کا آغاز 10واں مرحلہ ہے۔ یہ ملاقات عموماً اتفاقی نہیں ہوتی بلکہ ایک خاص روحانی ترتیب کے تحت پیش آتی ہے۔ وہ شخص کسی درویش کے پاس پہنچتا ہے جو نہ بہت بولتا ہے، نہ اپنے علم کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ اس کی نگاہ خاموش ہوتی ہے لیکن دلوں کے بھید جانتی ہے۔ اس کی زبان سادہ مگر اثر انگیز۔ جب وہ ملحد اس درویش سے پہلی بار ملتا ہے تو صرف یہ سن کر حیران رہ جاتا ہے، تم نے بہت لمبا راستہ ناپا ہے، اب خود کو تھوڑا سا بھلا دو۔ یہ الفاظ اسے جھنجھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اب تک وہ صرف خود کو ثابت کرتا آیا تھا۔ اس درویش کی محفل میں بیٹھنا ایک نیا تجربہ ہوتا ہے۔ یہاں کوئی مناظراتی گفتگو نہیں، کوئی فقہی بحث نہیں، کوئی ظاہری ریاضت کا دعوی نہیں۔ یہاں خاموشی ہوتی ہے،
ذکر ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے اللہ کے نام پر غور ہوتا ہے۔ پہلے پہل وہ الجھتا ہے کہ یہ کون سا راستہ ہے، پھر دل سے آواز آتی ہے، یہی وہ راستہ ہے جسے تو ہمیشہ سے ڈھونڈ رہا تھا مگر عقل کی روشنی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ دل کی روشنی سے سمجھا جاتا ہے۔ مرشد اسے باقاعدہ ذکر سکھاتا ہے، صبح و شام کی مخصوص دعائیں نہیں بلکہ دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہونے والا باطنی ذکر۔ وہ کہتا ہے، تم نے کائنات کو پڑھا، اب خود کو پڑھو، تم نے آسمان کو ناپا، اب دل کی وسعت جان لو۔ رفتہ رفتہ اس کی روح میں ایک لطافت پیدا ہونے لگتی ہے۔ دنیا وہی ہے، کام وہی، مسائل وہی، لیکن نگاہ میں ایک نور آ گیا ہے۔ اب وہ ہر چیز میں خدا کو دیکھنے لگتا ہے، پانی میں، ہوا میں، چہرے میں، خاموشی میں۔ وہ شخص جو کل تک ایک فلسفیانہ ملحد تھا، آج ایک سادہ، خاموش لیکن پرمعنی مسلمان بن چکا ہے، جس کی آنکھیں چھلکتی ہیں لیکن لبوں پر خاموشی ہے۔ اب وہ عقائد کے ثبوت تلاش نہیں کرتا، اب وہ حال میں جیتا ہے اور اس کا حال خدا کے قرب کی گواہی دیتا ہے۔ مرشد کہتا ہے، تو اب راہ پر ہے، لیکن یاد رکھ اصل مقام فنا ہے، جہاں تو بھی نہ رہے، صرف وہ باقی رہے۔ جب دل خدا کی طرف مائل ہو جائے اور مرشد کی نگاہ سے روح میں روشنی اترنے لگے تو انسان کا ظاہر و باطن دونوں تبدیل ہونے لگتے ہیں۔ مگر یہ تبدیلی صرف جذباتی یا وقتی نہیں ہوتی، یہ ایک باطنی جدوجہد، ایک مسلسل کشمکش اور ایک خاموش جنگ کا آغاز ہوتی ہے۔ اس مرحلے کے بعد نفس، دنیا اور شیطان کے خلاف روحانی جہاد کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ شخص جو کبھی عقل کی راہوں میں گم تھا، اب دل کی بستیوں میں روشنی تلاش کر رہا ہے، مگر اس کا نفس اب بھی زندہ ہے، وہی نفس جو اسے کہتا تھا، خود کو سنوار، دنیا کو جیت، لذت کو گلے لگا، خدا کو بھول۔ اب یہ نفس نرمی سے وسوسے ڈالتا ہے، اتنا ذکر کیوں؟ کیا تم ولی بننے چلے ہو؟ کیا دنیا کو چھوڑ کر بیٹھ جانا حل ہے؟ کیا یقین ہے کہ جو تو پا رہا ہے وہ سچ ہے؟ اسی لمحے مرشد کی تعلیم یاد آتی ہے، نفس سب سے پہلا دشمن ہے، اسے مارنے کے لیے دلیل نہیں، ریاضت چاہیے، خود کو جھکانا پڑتا ہے اور خدا کے سامنے ٹوٹ جانا پڑتا ہے۔ وہ شخص اب ریاضت کی طرف آتا ہے، نماز اب عادت نہیں، عبادت بن چکی ہے، ذکر اب زبان کی مشق نہیں، دل کا رزق ہے، روزہ اب محض بھوکا رہنے کا نام نہیں بلکہ خواہشات کو قید کرنے کا طریقہ ہے۔ دنیا اب بھی اپنے جلوے لے کر سامنے آتی ہے، مقام، شہرت، لذت، لوگوں کی واہ واہ، مال، عورت، فخر، مگر اب اس کی نگاہ بدل گئی ہے۔ اب وہ دنیا کو ایک خواب کی طرح دیکھتا ہے جو فریب سے بھرا ہوا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جو دنیا میں جیت جاتا ہے وہ اکثر آخرت میں ہار جاتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں غرور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، تم تو ہدایت پا چکے، تم دوسرے سے بہتر ہو، مگر وہ فوراً مرشد کی تعلیمات یاد کرتا ہے، جو خود کو بہتر سمجھے وہ شیطان سے کم نہیں۔ یہ مسلسل جدوجہد اس کی روح کو نکھارنے لگتی ہے۔ اب وہ شخص محفلوں سے دور ہو چکا ہے، تنہائی میں اللہ کو پکارنے والا بن گیا ہے۔ اب وہ بحث نہیں کرتا بلکہ اپنی حالت سے لوگوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ تبلیغ نہیں کرتا مگر اس کے وجود سے روشنی پھوٹتی ہے۔ اس کے دوست جو کبھی اسے ملحد کہتے تھے حیران ہوتے ہیں، تو بدل گیا ہے، کیا واقعی خدا مل گیا؟ وہ مسکرا کر کہتا ہے، خدا تو کبھی کھویا ہی نہ تھا، میں ہی کھو گیا تھا۔ یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسان شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے سنگم پر پہنچتا ہے، جہاں وہ علم کو نور بنا چکا ہوتا ہے، عبادت کو قربت اور زندگی کو بندگی۔ جب ایک انسان نفس سے، دنیا اور شیطان کی جنگ جیت کر اپنے اندر ایک نیا سکون محسوس کرتا ہے تو یہ سکون اس کی زندگی کے تمام پہلوؤں میں پھیلنے لگتا ہے۔ اب وہ انسان جو کبھی شک اور انکار کے دائرے میں رہا تھا، آج محبت، تسلیم اور قربانی کے جذبے سے لبریز ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جہاں اس کا ہر عمل خدا کی رضا کی تلاش میں ہوتا ہے۔ فنا فی اللہ کی حقیقت اور اس کا عملی اظہار بھی اہم مرحلہ ہے۔ اب وہ شخص فنا فی اللہ کی حقیقت کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ فنا کوئی ظاہری موت نہیں بلکہ اپنی ذات کی ہر حقیقت کو خدا کی رضا کے تابع کر دینا ہے۔ اس کا ہر عمل، ہر کلمہ اور ہر سوچ خدا کی رضامندی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وہ صوفیانہ تعلیمات کو زندگی میں لاگو کرتا ہے۔ شیخ کامل کے رہنمائی میں وہ ہر لمحہ اپنی روح کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب وہ دنیا کے فریبوں سے آزاد ہو چکا ہے، اس کا دل بے نفس ہو چکا ہے اور جسم کے تمام خواہشات بھی اللہ کی رضا کی خدمت میں لگ گئی ہیں۔ مرشد اسے بتاتا ہے، فنا کا مطلب ہے خود کو خدا میں ضم کر دینا۔ تمہارا ہر عمل اس کی رضا کے لیے ہو، تمہاری ہر سانس اس کی یاد کے لیے ہو، تمہاری ہر تکلیف اور خوشی اس کے لیے ہو۔ یہ سچائی انسان کے اندر ایک نئی زندگی کی طرح اترتی ہے۔ اب وہ شخص ہر انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے جیسے وہ خدا کا آئینہ ہو۔
وہ جانتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ صرف اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب وہ دنیا کی ہر تکلیف کو ایک امتحان سمجھتا ہے اور ہر خوشی کو اللہ کی نوازش۔ وہ اب مشکلات میں بھی سکون پاتا ہے اور کامیابیوں میں شکر گزار ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فنا کی حالت میں خدا کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کا ہر عمل ایک عبادت بن جاتا ہے۔ وہ محنت کرتا ہے لیکن اپنے کام میں فقط اللہ کی رضا کو مقصد بناتا ہے۔ وہ دوسروں سے حسن سلوک کرتا ہے لیکن ان میں بھی خدا کا عکس دیکھتا ہے۔ دنیا میں اس کی موجودگی ایک سکون کا باعث بن جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی خدمت کرتا ہے لیکن اسے اپنی ذات کا احساس کم ہوتا ہے۔ وہ باتوں میں سچائی رکھتا ہے لیکن اس کے دل میں غرور نہیں ہوتا۔ اب وہ شخص پہلے کی طرح تنہا نہیں رہتا۔ اس کا دل اب دوسروں کی خدمت میں لگتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف رہنمائی دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی رضا کا راستہ کبھی بھی فرد کی تکمیل میں نہیں ہوتا بلکہ اس میں انسانیت کا فائدہ شامل ہوتا ہے۔ عشق الہی اب اس کی زندگی کا مقصد بن چکا ہے۔ وہ جب بھی محبت کرتا ہے وہ خدا کی محبت کو اپنا معیار بناتا ہے۔ وہ جب بھی کسی کو معاف کرتا ہے وہ خدا کی معافی کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کرتا ہے۔ وہ جب بھی کسی سے برائی کا بدلہ لیتا ہے وہ خدا کی عادلانہ سزا کو یاد رکھتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی حقیقت خدا کے ساتھ یکجا ہو چکی ہوتی ہے اور ہر لمحہ اسے اللہ کی معرفت کا ایک نیا دروازہ کھلتا نظر آتا ہے۔ جب انسان فن فی اللہ کی حقیقت کو گہرائی سے سمجھتا ہے تو وہ زندگی کے ہر پہلو میں اس حقیقت کو ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اس کا ہر عمل، ہر سوچ اور ہر جذبہ ایک مقصد میں ڈھل جاتا ہے، اللہ کی رضا کی تکمیل۔ اب وہ انسان صرف اپنے لیے نہیں جیتا بلکہ اس کی زندگی دوسروں کے لیے رہنمائی، سکون اور محبت کا باعث بنتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس کا سفر اب ذاتی نہیں رہا بلکہ یہ ایک اجتماعی راہ ہے جہاں اسے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ دوسروں کو بھی اللہ کی طرف رہنمائی دینی ہے۔ دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بننا ان مراحل سے گزر کر ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی روح کی تکمیل کے بعد اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا دل اب لوگوں کے لیے کھل جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فنا فی اللہ کا اصل مقصد صرف اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑنا نہیں بلکہ انسانیت کے لیے بھی اسے اپنی روشنی پھیلانی ہے۔ اب وہ اپنی باتوں، اپنے عمل اور اپنے وجود سے لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وہ شخص اب دوسروں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کی اصلاح کا طریقہ کوئی جبر نہیں ہوتا بلکہ محبت، صبر اور نرم دلی ہوتی ہے۔ اب وہ کسی کو کسی غلطی پر ڈانٹنے کے بجائے اس کے ساتھ سکون سے بات کرتا ہے، اسے اللہ کی محبت اور ہدایت کا شعور دلانے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی وہ گلیوں میں چلتے ہوئے لوگوں کو اپنے عمل سے اللہ کی رضا کا پیغام دیتا ہے۔ کبھی وہ کسی کی پریشانی میں اس کی مدد کر کے اس کے دل میں اللہ کی ہمدردی کا جذبہ ابھارتا ہے۔ کبھی وہ کسی کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کو برداشت کر کے اس کی دل کی تکلیف کو سمجھ کر اسے تسلی دیتا ہے۔ اس کا ہر عمل، ہر بات اور ہر حرکت اللہ کی رضا کا ذریعہ بن چکی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کے راستے پر چلنا صرف عبادت میں نہیں بلکہ انسانوں کی خدمت اور دلوں کی صفائی میں بھی ہے۔ اب اس کی زندگی میں دو واضح پہلو ہیں: 1 خدا کے ساتھ تعلق، 2 دنیا کے ساتھ تعلق۔ اس کا پہلا تعلق صرف اللہ کے ساتھ ہوتا ہے جہاں وہ اپنی عبادات، ذکر اور دعاؤں کے ذریعے خدا سے قریب رہتا ہے۔ دوسرا تعلق وہ ہے جو وہ انسانوں کے ساتھ بناتا ہے جہاں وہ اپنی تمام تر محبت، ہمدردی اور رہنمائی سے لوگوں کو اللہ کے راستے پر چلنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ دونوں پہلو ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر ایک مکمل اور متوازن زندگی کی تشکیل کرتے ہیں جہاں روحانیت، عبادت، انسانیت اور خدمت کا توازن قائم ہوتا ہے۔ وہ اپنی روحانیت کو ایک آزاد حقیقت کے طور پر دیکھتا ہے جو ہر انسان کی مدد کے لیے کھلی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ سچائی کا راستہ کسی ایک گروہ یا فلسفے سے متعلق نہیں بلکہ یہ ہر دل میں پوشیدہ ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں ہے۔ وہ اب اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے جیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جب تک وہ خود کو اللہ کے راستے پر قائم رکھے گا اسے اس کی کامیابی کا راستہ روشن ہوتا رہے گا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ کا راستہ سچائی، محبت اور خدمت سے گزرتا ہے اور یہی اس کا مقصد زندگی